ماہ نور شریف کی جیسے ہی آمد ہوتی ہے ہر عاشق رسول کا دل کھل اٹھتا ہے، بلکہ دل گلے گلزار بن جاتا ہے، دل کی کلیاں مسکرانے لگتی ہیں، ہر سو رحمتوں کی بوچھار برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حبیب خدا سید دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں عشاقان رسول اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، بازاروں اور اپنے محلوں کو خوب سجاتے ہیں، اور اس کی سجاوٹ میں ڈیکوریشن کا سامان اور لائٹس، برقی کمکموں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار جہاں مرحبا مرحبا کے نعروں سے کرتے ہیں، وہاں اپنی محبت کے اظہار کے لیے گنبد خضرا، خانہ کعبہ، نالین پاک، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماڈلز کو بڑی عقیدت اور محبت سے تیار کرتے ہیں اور پھر نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جھنڈے لگائے جاتے ہیں جس پر آئے قرآن، درود شریف پرنٹ ہوتا ہے۔ یوں ہی آگے چلیے تو بینرز، فلیکس لگائے جاتے ہیں، ان پر بھی آیات روانی، درود پاک، متبرک اسماء کرام، خانہ کعبہ، گنبد خضرا، روضہ رسول اور بہت سے تبرکات کے نقوش اس پر پرنٹ ہوتے ہیں۔ مگر جب ان کو اویزہ کرنے کے مراحل آتے ہیں تو یہ بات میں اب انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں، اور دکھ سے کہنا پڑتا بھی ہے کہ اس وقت محبت، عقیدت، ادب کے جذبات، احساسات مان پڑ جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جہاں دل کرتا ہے وہاں لگا دیتے ہیں، اور اس بات کا خیال تک نہیں گزرتا کہ آیا کہ یہ جگہ تعظیم و ادب والی چیزیں لگانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ان بینرز کو گندی نالیوں کے اوپر، بیت الخلا کی دیواروں پر چسپاں کرتے ہیں، جہاں بدبو کا راج ہے ان گندی دیواروں پر لگاتے ہیں، جہاں نجاست کا بازار سرگرم ہے، جلوس میلاد شریف کے ٹرک پر، کنٹینرز پر سرکار کی آمد مرحبا سے مزین فلیکس اور بینرز لگاتے ہو۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ اور بعد میں انہی بینرز، انہی فلیکس سے آپ کے قدم اونچے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ نعرہ ہے کہ سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، مگر اسی نبی مکرم کا جھنڈا جب آپ کے پاؤں میں پڑا ہوتا ہے، ہمارے جوتے جب اس سے اوپر ہوتے ہیں، تو اے عشاقان مصطفیٰ، سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی تصاویر کو تو بیڈ روم میں رکھتے ہیں، بہترین دیدہ زیب فریمز میں سجا کر رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بعظمت، بابرکت، جلیل القدر شاعر اللہ کو لگانے کے لیے ان گندی نالیوں کا، استنجا گاہ کی دیواروں کا، بیت الخلا کے دروازوں کو وغیرہ وغیرہ مقامات کا انتخاب کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ ذالک۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اپنے ضمیر سے بتائیں مجھے، کیا ہم بے ادبی نہیں کر رہے؟
کیا ہم توہین رسالت کا بازار سرگرم نہیں کر رہے؟ ارے سوچئے جناب، اگر کوئی غیر مسلم ہو، کوئی غیر مسلم نصرانی ہو، کوئی ہندو ہو، اور وہ ایسا کرے کہ گندی نالی کے اوپر روضہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر لگائے، تو ہمارے دل پر کیا بیتے گی؟ ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے ہم؟ میں سوال کرتا ہوں۔ یقیناً آپ اور میں اور ہم سب مل کر اسے زندہ دفن کر دیں گے، کیونکہ گستاخ رسول کی بس ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا ہے۔ لیکن جب ہم خود کرتے ہیں، پھر یہی قانون ہم اپنے لیے کیوں منتخب نہیں کرتے؟ تو آئیے اس ماہ نور شریف کی برکتیں سمیٹتے ہوئے عہد کریں کہ ہم وہ جھنڈے ہاتھوں میں اٹھائیں گے جن پر کچھ پرنٹ نہ ہوگا، جن پر آیات روانی یا درود پاک یا متبرک اسماء پاک کندہ نہیں ہوں گے، پرنٹ نہیں ہوں گے۔ اپنی آوازوں سے مرحبا مرحبا کہ فلک شراب ناروں سے فضاؤں کو معطر کرے، درود پاک با بلند آواز پڑھتے جائیں، اور جھنڈے اور فلیکس اس جگہ لگائیں۔ یہ عہد کریں میرے ساتھ، آپ لوگ عہد کریں میرے ساتھ کہ ہم اس جگہ لگائیں گے جہاں بے ادبی کا خدشہ بھی نہ ہو۔ ارے میرے بھائیوں، ہم تو سنی ہیں، اور سنی کی پہچان تو ادب ہے۔ بقول علامہ اقبال کے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ تعظیم جس نے کی ہے، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔